کسی کو کہتا کہ زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا. تو فرعون نے اس کو ایک دی تو یہ پھر گئے. فرعون نے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ کے خلاف دعا مانگو تاکہ یہ مر جائے. یہ اپنے گدھے پر سوار ہو، جیسے ہی سوار ہو پوری توجہ جملہ سن کر جانا اور عجیب جملہ کہہ رہا قرآن سے. یہ اپنے گدھے پر سوار ہو، جیسے ہی سوار ہو قرآن میں ارشاد فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. میرے حبیب ہم نے اس سے وہ اسم اعظم اب چھین لیا ہے. اب یہ کتا ہے کتا، کیونکہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ کتا ہوتا ہے کتا. جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں کہ کوئی کہے کہ راوی کمزور ہے. راوی کمزور نہیں، مسلمان مجبور ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال. جب وہ اپنے گدھے پر سوار ہو تو اللہ نے گدھے میں گویائی پیدا اور گدھے نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں ہوں تو گدھا لیکن مجھے نبی کی معرفت. جملہ ہے میرے بھائی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی تھوڑا بولتے ہوئے آؤ تاکہ میں آگے چل سکوں. گدھے نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں ہوں تو گدھا لیکن مجھے نبی کی معرفت. تفسیریں بتاتی ہیں بنت سے قرآن کہ گدھا مر گیا، اس کو اس نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا لیکن نبی کے مقابلے میں نہ گیا. اور ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ دو جانور جنت میں جائیں گے یتیم، ایک یہ گدھا. اور تم نے قصص الانبیاء میں ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب حضور اکرم پیدا ہوئے، یہ میرا عقیدہ نہیں، تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب حضور اکرم پیدا ہوئے اب فیصلہ بھی تم کرو. بنت قرآن اور قصص الانبیاء کہ جب حضور اکرم پیدا ہوئے تو لکھا کہ دائی حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا. وہ آئی، اس کا گدھا لنگڑا تھا، بچے کو اٹھایا. جب گدھے کے قریب آئی، گدھا پہلے لنگڑا تھا، جیسے ہی قریب آئی تو گدھا ٹھیک ہو گیا. اور جو آگے گدھے جا رہے تھے انہوں نے بول کر کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ہم ہیں تو گدھے لیکن محمد کے آگے نہیں چلے. ہم ہیں تو گدھے لیکن نبی کے آگے نہیں چلیں گے. افسوس کی بات ہے، اب تم خود فیصلہ کرو کہ بلق بن بعور کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ رسول ہے، دائی حلیمہ کے گدھے کو پتا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق کہ محمد رسول ہے، تمہیں آج تک رسول کی عظمت کا پتا نہ چلا. ارے تم سے تو گدھے بہتر تھے. گدھے کو پتا ہے کہ محمد کے آگے نہیں چلنا چاہتا، تمہیں آج تک رسول کی عظمت کا پتہ نہ چلتا. یہ گدھا جنتی کیوں جنت؟ کہ نبی کی معرفت. اور دوسرا وہ کتا، کتے کو بھی جنت میں داخل ہے. اگر کتے میں بھی غیرت کی رمق ہو، اللہ کتے کی ذکر کر رہا ہے قرآن. حالانکہ یہاں اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے کتے کی تعریف کی اور وہ کتا جنتی بن گیا. قرآن میں نہ ہوتا تو شاید جمیل حیدر کوشش کرتا سمجھنے کی، لیکن جب قرآن میں مل گیا تو اب بات ختم ہو گئی. ارشاد ہو رہا سورۃ کاف وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُودٌ. تم خیال کرتے ہو کہ یہ اصحاب کاف جو ہے وہ جاگ رہے نہیں، وہ سو رہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، مومنین کا کتا. یہ کتا بے وارث نہیں، یہ مومنین کا کتا ہے. اللہ نے اس کی صفت بتا دی. باسط الذراع بالوسیع، دونوں سامنے والے پاؤں پھیلائے آج بھی غار کے دروازے پر بیٹھا، آج بھی بیٹھا ہوا، آج بھی. ارے آج تک زندہ کتا
افسوس کی بات ہے اگر خدا اصحاب کہف کو کتے سمیت زندہ رکھے تو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے، اور اگر جمیل حیدر کہے کہ روح امامت کے ساتھ اللہ نے ہمارے بھائی کو زندہ رکھا، یہ کیسے ہو گئے؟ وہ سمجھ میں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ افسوس کی بات ہے دنیا ماننے پر آئے تو کتے کو زندہ مان لیتی ہے، اگر نہ مانے تو ہاتھیے پر حق کو نہیں مانتے۔ یہ کتا جنتی بن گیا، کتا تھا، کیوں بن گیا؟ کہ بے فارغ ہے۔ اللہ نے اضافت کا جمیل حیدر اس نے اپنی عادت بدل لی، غار کے دروازے پر بیٹھ گئے، نہ یہ ڈرا نہ رویا نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتا۔ فطرت پر میں نے اس کو جنت میں داخل کیا کہ نہ ڈرا نہ رویا نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آہستہ ہے تو کتا اگر مومنین کا ہو جائے، کتا اگر مومنین کا وفادار ہو، نوجوانوں وہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں قبر کے عذاب سے نہ ڈراؤ کہ وہاں ایک بڑا سانپ آئے گا وہ کاٹے گا، ہمیں جہنم کے عذاب سے نہ ڈراؤ۔ ارے جہنم کے عذاب سے وہ ڈرے جس کے بڑے کو سانپ نے کاٹا تھا۔ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہ ڈراؤ، اس لیے کہ جب ایک کتا مومنین کا ہو جاتا ہے، ایک کتا مومنین کا وفادار ہو جاتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ ہم تو علی کے دروازے کے کتے، ہم تو امیر المومنین کے دروازے کے کتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول سے سنا کہ کتے میں 3 صفتیں مومن، کتے میں 3 صفتیں مومن کا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ رسول نے فرمایا الرضا، ایک تو کتے کو آدھی روٹی ڈال دو راضی، پوری روٹی ڈال دو راضی، نہ ڈالو تب بھی راضی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری صفت کون سی مومن کی؟ رسول نے فرمایا والوفا، کتا وفادار ہوتا ہے۔ سارے پڑھے لکھے جملے کہہ رہا ہوں اس لیے حضرات تشریف فرما۔ جہاں جہاں جمیل حیدر کی آواز آ رہی، کہا یا رسول اللہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی صفت ہے؟ رسول فرمایا ایک تو تھوڑے پر راضی ہو جاتا، دوسرا وفادار۔ ابو ہریرہ کہتا کہ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ تیسری صفت کون سی ہے؟ تو رسول نے فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھ، والقلب العقور یعرف سیدہ، جب کتا باولا ہو جاتا تو مالک کا گھر چھوڑ دیتا ہے لیکن مالک کے دماغ پر شک نہیں کرتا۔ بڑا جملہ ہے، سمجھ میں نہیں آئی میری؟ یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے پورے قرآن میں کبھی انفرادی طور پر اور کبھی اجتماعی طور پر رسول کی تعریف کی، اور اللہ نے اجتماعی تعریف کی سورہ یونس میں وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ میرے حبیب تو کسی حال میں بھی ہو، چاہے قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے تو سو رہا ہو، چاہے تو جاگ رہا ہو، چاہے تو منبر پر ہو، چاہے تو اپنی بیویوں میں موجود ہو، میں اللہ 24 گھنٹہ تیری طہارت کا گواہ ہوں۔ میں اللہ 24 گھنٹے تیری طہارت کا گواہ ہوں کہ کہیں تمہیں داغ نہ لگ۔ تو کہتا کہ میں رسول جاتا، اپنے کو دے گریبان میں جھانک کہ تو 24 گھنٹہ کس کس حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا میرے حبیب تو جس حالت میں بھی ہو میں 24 گھنٹہ تیری طہارت کا گواہ ہوں۔ ارے جس رسول پر 24 گھنٹہ خدا کی نظر ہو، بے غیر تو تمہیں اس میں عیب کہاں سے نظر آتا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اور کبھی اللہ نے انفرادی طور پر تعریف کی۔ ایمان سے بتاؤ سائیوال کے نوجوان پڑھے لکھے ہوئے، اگر کوئی شخص عیب دار میں اس کو کہوں کہ تیرے عیب کی کثرت پھر مجھے ملنے کے لیے آئے،
میں کہوں کسی کو کہ تیری لکڑی ٹانگ کی قسم پھر ملنے کے لیے آئے، لیکن خدا کی قسم میں 20 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پورے قرآن حکیم انفرادی طور پر رسول کی تعریف کی. آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی. آیت قد نرا تقلب وجہک فی السماء میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی. آیت الم نشرح لک صدرک میں اللہ نے رسول کے سینے کی تعریف کی. آیت الذی انقض ظہرک میں اللہ نے رسول کے پشت کی تعریف کی. آیت ورفعنا لک ذکرک میں اللہ نے رسول کے بلندی ذکر کی تعریف کی. آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی. آیت فانما یسرنا بلسانک میں اللہ نے رسول کی زبان کی تعریف کی. آیت ما قدر الفؤاد ما رأى میں اللہ نے رسول کے من کی تعریف کی. آیت نزل بالروح الامین علی قلبک میں اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی. آیت ما زاغ البصر وما طغى میں اللہ نے رسول کی آنکھوں کی تعریف کی. آیت اذن واعیۃ میں اللہ نے رسول کے کانوں کی تعریف کی. آیت ما صلی صاحبکم وما غوا میں اللہ نے رسول کے رفاقت کی تعریف کی. آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں اللہ نے رسول کی طہارت کی تعریف کی. آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی. آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے قدموں کی تعریف کی. آیت ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى میں اللہ نے رسول کے تلووں کی تعریف کی. آیت الامرک میں اللہ نے رسول کی پوری حیات کی تعریف کی. آیت النون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کی. آیت سنقرئک فلا تنسى میں اللہ نے رسول کے حافظے کی تعریف کر کے دنیا میں انسانیت کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھنا میرا رسول عصیان سے نسیان سے طاہر ہے، پاک ہے، معصوم ہے، بے عیب. ہمارا رسول بے عیب. مصطفیٰ مرحبا مرحبا عبد مصطفیٰ مرحبا مرحبا عبد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نعرہ حیدری ہمارا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہمارا رسول بے عیب ہے. ہمارا رسول بے عیب ہے. یعنی رسول نے وہ کیا جو 40 برس پہلے زندگی ہے رسول کی. یہ تو اس کے لیے ارشاد. آج کی میری گفتگو کہاں ہے؟ قرآن اور رسول کے عنوان کہ رسول کہاں آئے ابو طالب کے گھر. نام ابو طالب نے رکھا. آخری جملے کہہ رہا ہے نام ابو طالب نے رکھا. نکاح ابو طالب نے پڑھا. ساری رات تیرے دل سے علی علی نہ نکلے تو پھر جمیل اندر خطیب ہی نہیں. میں نے عرض کیا کہ نکاح پڑھا ابو طالب نے. کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. معاف کرنا. اور پھر یہ کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابو طالب کو آہ کی جوتی پہنائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اپنے کلمہ نہ پڑھنے کا مزہ چکو. ارے بے وقوف پہلے قرآن تو پڑھ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ہم تمہیں عن قریب اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو جہنم میں ڈال رہا ہے. اگر رسول اس فعل پر راضی نہ ہو تو رسول راضی نہ ہوتا. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب ہم تمہیں عن قریب اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا. افسوس کی بات ہے ایک آیت کا حوالہ ہمیں دیتے ہو اور وہ آیت کون سی ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اس کا ترجمہ یہ کرتے میرے حبیب تو ہدایت نہیں کر سکتا. اللہ جس کو چاہتا ہدایت کرتا. افسوس کی بات ہے رسول کو ہٹا کر اللہ سے ہدایت لے کر دکھاؤ. میں مذہب چھوڑ دوں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج اس سائیوال کے ممبر پر زندگی میں پہلی مرتبہ
اللہ قادر مطلق ہے نا، اللہ قادر مطلق ہے. صبح اذان کے بعد آسمان سے ایک آواز دیتا. بھئی درخت کے ذریعے بات کی ہے نا اللہ نے، پہاڑ کے ذریعے کی ہے نا اللہ نے. اب آسمان سے آواز آتی، اے میری مخلوق، میں تمہارا خالق بول رہا، اٹھو مؤذن و اذان دو، اٹھو میری مخلوق نماز پڑھو. لیکن اللہ نے آواز نہیں دی. اللہ یا اللہ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو ہمارے کانٹوں پر ایک ایک فرشتہ تو رکھا ہے نا، ایک ایک اور رکھ دیتا جو ہمیں نماز بھی سکھاتا، روزہ بھی سکھاتا. اللہ نے فرمایا جمیل در خبردار، میں ہر انسان کو اپنی خدائی کا رازدار نہیں بنا سکتا. میں اس کو رازدار بناؤں گا جس کا کلمے میں میرے نام کے ساتھ نام آئے، اس کو اپنا ہادی بناتا ہوں. اور یہ آیت پیش کر رہی ہے دنیا 1400 برس کے لیے ابو طالب کے لیے، اور آج 1400 برس کے بعد ہمارے لیے اب پھر پیش کی گئی. اور کہا رسول ہدایت نہیں کر سکتا. معاف کرنا میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے. 2 سال کے بعد مقام جوفا پر رسول موجود ہے. منافقین کو دعوت کہ آؤ ہدایت کی طرف، میں ہادی پر حق. منافقین نے تانا دیا کہ ہمیں ہدایت کی باتیں کرتے ہو، آپ کے چچا نے تو کلمہ نہیں پڑھا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے کہا میرے حبیب کہہ دے ان سے انک لا تہدی من احببت. میرے حبیب ہم نے تمہیں اس کے لیے ہادی نہیں بنایا جس سے تو محبت کرتا. بڑا جملہ ہے، جس سے تو محبت کرتا. ایمان سے بتاؤ، رسول کافر سے محبت کر سکتا ہے؟ مشرک سے محبت کر سکتا ہے؟ منافق سے محبت کر سکتا ہے؟ فاسق سے محبت کر سکتا ہے؟ کاذب سے محبت کر سکتا ہے؟ ارے جب رسول جس سے محبت کر رہا ہے، جب ہے وہ معصوم تو ہدایت کا ہے. اللہ نے کہا میرے بیوی ان کو کہہ دے کہ تو ابو طالب کے لیے ہادی بن کر نہیں آیا، ولیکن اللہ میں یشاء، میں اللہ نے اپنی مشیت سے ابو طالب کو ہادی بنایا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، میں اللہ جانتا ہوں کہ ابو طالب ہادی ہے یا نہیں. ان منافقین کو کیا پتا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق اس عزت کو نہیں جانتے. تو پتہ چلا کہ دنیا نے ابو طالب کو نہیں سمجھا. رسول آئے ابو طالب کے لیے، نام ابو طالب نے رکھا، نکاح ابو طالب نے پڑھا. نکاح خدا کی قسم بڑا جملہ. اگر ابو طالب کافر تھے تو بھی اپنا نکاح کسی کافر سے پڑھوا. آخری جملہ کہہ رہا، بڑا جملہ. اور رسول نے جب نکاح پڑھا تو ابو طالب نے جب رسول کا نکاح پڑھا تو اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اور رسول کے نکاح میں ابو طالب نے پورا سورہ الحمد پڑھا. بڑا جملہ. کب پڑھا؟ نزول قرآن سے 15 برس پہلے. پھر 15 سال کے بعد رسول نے اعلان نبوت کیا، پھر یہ سورہ قرآن میں نازل ہوا. نہیں میں سمجھا نہیں سکتا، میں ایسا خطیب تھوڑی ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں. میں ادھر ادھر نہیں جانے دوں. ایک شعر ہے علامہ اقبال، وہ شعر کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے یا نہیں؟ اگر میں سائیکال ممبر پر بیٹھ کر کہوں یہ علامہ اقبال کا نہیں، یہ میرا ہے، تو کیا ری ایکشن ہو؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی جمیل حیدر یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، اس کی کتب میں لکھا ہے. میں کہوں کہ نہیں میرا ہے تو آپ کہیں گے نہیں آپ نے چوری کیا. آپ کہیں گے آپ نے چوری کیا. تو نزول قرآن سے 15 سال پہلے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابو طالب نے پورا سورہ الحمد
نازل ہوا. اب بتاؤ کیا اللہ نے ابو طالب کے کلام کو چوری کیا؟ نہیں سمجھا آپ نے میرے جملے کو. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابو طالب کے کلام کو اللہ نے چوری کیا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ نزول قرآن سے 15 سال پہلے جو ابو طالب کی مرضی تھی وہی نزول قرآن کے 15 برس بعد اللہ کی مرضی تھی. ابو طالب نگران رسالت ہے. ابو طالب رسول آئے ابو طالب کے گھر. نام ابو طالب نے رکھا, نکاح ابو طالب نے پڑھا. جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب. جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب. جو رسول کا وہ ابو طالب کا نہیں. جو ابو طالب کا مذہب, کیونکہ خود معصوم کا کلام ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب. اگر پالنے والا یہودی ہے بچہ یہودی بنے گا. اگر پالنے والا نصرانی ہے بچہ نصرانی بنے گا. اگر پالنے والا مسلمان ہے بچہ مسلمان بنے گا. اگر پالنے والا مومن ہے بچہ مومن بنے گا. اگر پالنے والا نبی ہو ایک ولی بنتا ہے دوسرا نبی اللہ بنتا ہے. اگر پالنے والا ابو سفیان ہو ایک معاویہ بنتا دوسرا یزید بنتا. جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا مذہب, اور وہ رسول کا مذہب وہی علی کا مذہب, اور جو علی کا مذہب وہی علی کے ماننے والوں کا. رسول آئے ابو طالب کے گھر میں, نام ابو طالب نے رکھا, نکاح ابو طالب نے رکھا, اور عرش پر رسول کا نام ہے احمد. لیکن ابو طالب کی زبان سے جب دنیا میں رسول آیا تو بے ساختہ ابو طالب کی زبان سے نکلا محمد. اللہ نے کہا اے ابو طالب تیری زبان سے نکلا لفظ محمد مجھے اتنا پسند ہے کہ اپنے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ محمد کا کلمہ لگا. اور ابو طالب نے 4 مرتبہ, بڑا جملہ آج تک کسی نے نہیں, پہلی مرتبہ جب رسول کو ہاتھوں پر اٹھایا ابو طالب نے چہرے کو دیکھا اور کہا محمد 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 محمد. ابو طالب کی زبان سے 4 مرتبہ لفظ محمد نکلا. اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ لفظ محمد کی آیتیں نازل کی. رسول آئے ابو طالب کہاں ابو طالب نے رکھا, نکاح ابو طالب نے پڑھا. اور قرآن میں ارشاد ہے, قرآن تھیوری ہے یہ پریکٹیکل ارشاد ہوا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ احسان کا بدلہ احسان؟ تو آواز آگی کہ میرے در پہلے پریکٹیکل کو دیکھو. اگر میرا حبیب ابو طالب کے گھر میں آیا تو ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں. بڑا جملہ ہے میرے بھائی. اگر میرا حبیب ابو طالب کے گھر میں آیا ہے تو ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر میرے حبیب کا نام ابو طالب نے محمد رکھا ہے تو میں اس کے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. اور اگر ابو طالب نے میرے حبیب کا نکاح خدیجہ کے ساتھ فرض پر پڑا ہے تو میں ابو طالب کے بیٹے علی کا نکاح بطول کے ساتھ عرش پر پڑھوں گا. مل کر 3 مرتبہ صلوات پڑھنا. الہی و سیدی و مولائی محبی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی
یا فاطروں پہ کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یا محسنوں پہ کہ حسن، یا قدیم الاحسان پہ کہ حسین رضا۔ بار الہ ان عظیم ہستیوں کی آمد کا صدقہ ہم سب کو کامل الایمان فرما، ہماری دینی دنیاوی حاجات کو پورا، ہمارے جان مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما، خصوصاً جو مومنین یہاں موجود ہیں یا غیر موجود ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بانی جشن رانا آسم صاحب پروردگار عالم ان کے جان مال رزق میں برکت عطا فرما، خصوصاً ان کے والد کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ میرے بھائی آصف مان مولا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ تمام مومنین جو موجود ہیں پروردگار عالم آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما۔ بار الہ ہماری اموات کو بچ دے، جبھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے زندوں پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ جو غم زدہ ان کے غموں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کے مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و حکمت کا ان معصومین کی آمد کا صدقہ، سرکار سرور کائنات کی آمد کا صدقہ، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں رزق عطا فرما، عقل کا رزق عطا فرما، شعور کا رزق عطا فرما، فکر کا رزق عطا فرما، معرفت محمد و آل محمد کا رزق عطا فرما، مودت اہل بیت کا رزق عطا فرما، نعمات الہی کا رزق عطا فرما۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہم سب کو مولا امیر کائنات کی ولایت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بار الہ ہماری لاکھوں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ہمارے بار میں آقا سید و سردار کا ظہور جلد فرما، ہم گنہگاروں کو مولا کے مددگاروں میں شمار فرما، بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العصری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتع فی طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد والعن آداء۔ اللہم صلی علی محمد۔ آواز بلندتر صلوات۔ جی اب آپ کے سامنے عالمی شہرت یافتہ